اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ماہ مبارک جس میں دو عظیم خوشیاں ہمارے سامنے ہیں، میں آج اپنے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اس سے قبل کے ہمارے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، مختصراً ان دونوں ولادتوں کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ شکر پروردگار۔ آغا آپ سے التماس ہے کہ اس سے قبل کے ہمارا پروگرام شروع ہو، سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہو، اس مہینے کی آپ عظمت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ جس کو ذی قعدہ کے ساتھ الحرام لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد ہی یہی ہے کہ اس مہینے میں پروردگار نے جنگ و جدال، قتال، آپسی دشمنیوں کو نکالنے کے جذبے، ان سب چیزوں پر پابندی لگائی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اس مہینے کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس مہینے کے پہلے ہی 10 دنوں میں پروردگار نے ان عظیم شخصیتوں کو اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ جن ہستیوں پر کائنات ناز کرتی ہے۔ پہلی ذی قعدہ ہے کہ جس میں شہزادی قم جناب معصومہ کہ جن کا اسم گرامی فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہے، ان کی ولادت باسعادت ہے۔ اور 11 ذی قعد جو آ رہی ہے وہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ جہاں تک جناب معصومہ قم کی صلوات اللہ وسلامہ علیہا آپ کی شخصیت کی بات ہے، تو آپ سے متعلق بس ایک لفظ جو آپ کے معصوم والد یعنی ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ ہے کہ جس موقع کے اوپر کچھ چاہنے والے خط لے کر 7ویں امام کی خدمت میں آئے اور وہ خط آپ کے بیت الشرف پہنچنے کے بعد دیا، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے مولا اور آقا کہیں سفر پر گئے ہیں۔ وہ خط جناب معصوم قم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے دست مبارک تک پہنچا۔ جب اگلے دن آئے تو پتہ چلا کہ امام ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں، اور جب انہوں نے چاہا کہ خط واپس لیں اور اپنے اپنے وطن چلے جائیں، وہ خط جب آیا تو اس کے ساتھ ان سارے سوالات کے جواب بھی تحریر تھے۔ اللہ اکبر۔ ان سب کو بڑا تعجب ہوا کہ امام تو موجود نہیں ہیں، ان سوالوں کے جواب کس نے دیے؟ پتہ یہ چلا کہ امام کی بیٹی کہ جو عالمہ غیر معلمہ کے درجے پر فائز ہیں، انہوں نے یہ جواب دیے ہیں۔ خط لیا، یہ سب واپس پلٹ رہے، چونکہ جواب مل گئے تھے، اب یہ واپس پلٹ رہے تھے کہ راستے میں مدینے ہی کی سرحد پر ان کی ملاقات ہمارے 7ویں امام سے ہوئی، اور پورا واقعہ ان سب نے امام سے نقل کیا۔ امام نے وہ خط لیا کہ جس پر جناب معصوم قم کی طرف سے جواب تحریر تھے، اور اس خط کے سارے جواب کو پڑھا، اور اس کے بعد 3 بار یہ جملہ فرمایا تھا کہ فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، یعنی معصوم قم کی عظمت یہ ہے کہ ان پر ان کے والد قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جملہ 3 بار فرمایا تھا۔ یقیناً جناب معصوم قم کی بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق اور یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم سب جناب شہزادی قم کی بارگاہ میں زیارت کا شرف حاصل کریں، اور میدان محشر میں جناب معصوم قم کی شفاعت ہم سب کے شامل حال ہو انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام جمال حیدر ہے اور میں منگلور اتراکھنڈ کا رہنے والا ہوں۔ میرا ایک سوال تھا، جیسے والدین گزر جاتے ہیں دنیا سے، تو اس کے بعد جو والد صاحب ہوتے ہیں ان کی نماز بڑے بیٹے پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو میرا اسی سے ملتا جلتا ایک سوال تھا، جیسے میرے والد ہیں، ابھی ان کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، وہ بیمار ہیں، نہ تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس حالت میں ہیں، اور نہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔
تو کیا ان کی نماز ابھی سے واجب ہو چکی ہے؟ ابھی سے ان کی نماز پڑھنا واجب ہے ہم پر، یا یہ مرنے کے بعد ہی واجب ہوتی ہے؟ تو میرا سوال تھا، آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے بتا دیجیے۔ بیٹا پڑھ سکتا ہے جی قضا جی، نماز؟ جب تک ان کے والد باحیات ہیں یا کوئی بھی دنیا میں جب تک زندہ ہے، باحیات ہے، اس وقت تک اس کی نمازوں کی قضا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جی ان کی نمازیں خود ان پر ہی فرض ہیں۔ یہ الگ بات ہے، جیسا آپ نے وہ شق بیان کی کہ اب وہ کس طرح سے اپنی نمازوں کو پڑھیں گے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ الگ بحث ہے، جی۔ لیکن جب تک ان کی رگ حیات ہے اور باحیات ہیں، اس موقع تک کسی اور کو نماز نہیں پڑھنی ہے۔ جہاں تک روزوں کی بات ہے تو جو روزے رہ گئے ہیں وہ روزے خود ان پر فرض ہیں، اور جن روزوں کے رکھنے کی اب گنجائش باقی نہیں ہے ان روزوں کے لیے انہیں فدیہ دینا ہوگا، وہ ایک الگ بحث۔ لیکن پھر بھی اولاد جب تک والدین باحیات ہیں نہ ان کی نماز اس پر فرض ہوں گی نہ روزے، حتیٰ اگر رکھنا بھی چاہیں تو ان کی طرف سے نہ روزے رکھے جا سکتے ہیں نہ ان کی طرف سے نماز پڑھی جا سکتی ہے ان کی زندگی تک۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں گلزار حسین، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ماں باپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو کیا بچے کا عقیقہ کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال، جنت الوکیل میں کون کون معصومین ہیں؟ خدا حافظ، السلام علیکم۔ اگر والدین کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو کیا اولاد اپنا عقیقہ کروا سکتی ہے، یا ان کا عقیقہ ہو سکتا ہے اولاد کا؟ جی جی، وہ افراد کے جن کا خود کا عقیقہ نہیں ہوا ہے وہ اپنی اولاد کا عقیقہ کر سکتے ہیں، جی۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جنت البقی میں کن معصومین کے مزارات جنت مقدسہ ہیں؟ البقی میں 4 عظیم ہستیوں کے بارے میں یقین ہے کہ وہ وہاں پر دفن ہیں، کہ جن میں ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ 4 مقدس ہستیاں ہیں کہ جو وہ جگہ کہ جہاں پر دار و عقیل کہلاتا تھا، جی۔ اس جگہ پر یہ 4 مقدس شخصیتیں دفن ہیں۔ ان کے اور اسی جگہ پر 2 اور قبریں ہیں کہ جن میں سے ایک قبر جناب عباس عم الرسول عم النبی یعنی رسالت مآب کے چچا کی ہے، دوسری ایک اور قبر ہے کہ جو قبر جناب فاطمہ کی ہے۔ جی۔ جناب فاطمہ 2 شخصیتیں عظیم ہیں، ظاہر ہے کہ ایک رسالت مآب کی اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اور دوسرے سرکار امیر المؤمنین کی والدہ ماجدہ جناب ابو طالب کی باوفا زوجہ۔ یہ 2 شخصیتیں ہیں کہ جن کے یہ نام ہیں۔ البتہ یہاں پر صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے دفن ہونے کی روایت بھی موجود ہے، اور اسی بنا پر جنت البقی میں اس جگہ جو قبہ تھا اس قبے پر سید عالمیان کا نام لکھا ہوا تھا، اور احتمال یہ ہے کہ جنت البقی کے علاوہ شہزادی دو عالم کو شاید آپ کے خود بیت الشرف میں دفن کیا گیا ہے، یا رسالت مآب کی قبر مطہر اور منبر کے درمیان، کہ جس کے لیے رسالت مآب کا جملہ ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے، باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ جگہ، وہاں پر شاید سیدہ کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ 3 جگہوں پر اسی لیے شہزادی کی زیارت پڑھنے کی تاکید بھی وارد ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے جنت البقی میں جو معصوم ہیں یا 4 یا 5 معصومین وہاں پر دفن ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی مقدس ہستیاں ہیں، جیسے رسالت مآب کی پھوپھیاں بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں، خود سرکار ابو الفضل العباس صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ بڑی عظیم شخصیتیں اس قبرستان میں دفن ہیں، لیکن معصومین کے اعتبار سے 4 امام اور سیدہ عالمیان ایک احتمال کے مطابق، یعنی 5 معصومین کی قبروں کا ذکر جنت البقی میں ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ مولانا السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہمارے پاس مولانا آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ نوافل شب 8 رکعت جو ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ نماز ظہر اور عصر قضا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور باقی کے 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لیں، آپ کو پوری 11 رکعت کا ثواب ملے گا نوافل شب کا۔ مولانا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا صحیح ہوگا اگر ایسا ہم ایسا عمل کریں تو؟ کیونکہ میں نے کچھ مولانا سے پوچھا تو کوئی اس کے حق میں ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہاں کر سکتے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں،
ایسا نہیں کر سکتے. نماز شب کی 11 رکعتوں کی اپنی اہمیت ہے. آپ کو قضا الگ سے پڑھنا پڑیں گی. نماز شب کی 11 رکعتیں مکمل پڑھنا پڑیں گی. یہ جو 2 رکعت کی شفا کی اور 1 رکعت کی وتر کی جو سہولت ہے وہ تنگی وقت کے لیے ہے، لیکن اگر آپ پوری رات پورے ٹائم سے جاگ رہے ہیں تو آپ کو نوافل شب 8 رکعت نہیں چھوڑ سکتے. مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت. نماز شب کے سلسلے میں ہمارے بھائی فرما رہے ہیں. دیکھیے، جو قضا نماز ہے اس کو تو فوری طور پر ادا کرنا ہے. جی جو قضا ہو گئی ہے اس کو پڑھ لیا جائے، یہ ضروری ہے. لیکن آپ اگر مستحب نماز کی جگہ پر اسے قرار دیں تو اس کی جگہ یہ واجب نماز نہیں لے سکتی. آپ کو واجب نمازیں بھی پڑھنی ہیں جو قضا ہو گئی ہیں، اور مستحب نماز بھی پڑھنی ہے. تو ایک سولوشن کے طور پہ ایک راستہ نکالا جاتا ہے کہ آپ نماز شب کی جگہ پر اسے پڑھ لیں. لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہی ثواب جو نماز شب کا ملنے والا ہے وہ اس صورت میں بھی مل جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہاں، یہ الگ بات ہے کہ واجبات آپ کے جو ابھی تک باقی تھے وہ ادا ہوتے جائیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے واجبات کو بھی ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ یہ جو مستحبات ہیں انہیں بھی آپ ساتھ میں پڑھتے جائیں تاکہ ان کا ثواب بھی ملتا جائے اور اپنے جو قرضے ہیں واجبات کی ادائیگی کے وہ بھی ادا ہوتے جائیں. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم بمبئی سے بول رہے ہیں. میرا نام نازنین ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تخت کے اوپر جو چادر بچھی ہوئی ہے اس پہ چڑیوں کی پرنٹ بنا ہوا ہے. تو کیا اس پہ نماز پڑھنا جائز ہے جا نماز بچھانے کے باوجود؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے موبائل میں جیسے سورے ریکارڈڈ ہیں تو یاسین کی ریکارڈنگ اگر چل رہی ہے تو کان میں ہم مائک لگا کے واک کر سکتے ہیں سنتے ہوئے؟ جو یاسین ہم کان میں سنتے رہیں اور ہم واک کرتے رہیں. السلام علیکم. خدا آپ لوگوں کو زندہ سلامت رکھے. میری دعائیں آپ لوگ کے ہمیشہ ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھنا. 2 سوال ہیں ہماری بہن کے کہ جو تخت ہوتا ہے جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے اس پہ اگر چادر ایسی جس پہ چڑیوں کی فوٹو بنی ہے اس پہ جا نماز بچھا کے نماز ہو سکتی ہے؟ تصویروں کے سامنے نماز پڑھنے کی ممانعت مکروہ کی شکل میں وارد ہوئی ہے. لہٰذا آپ اس چادر پہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیجیے. دوسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ جو موبائل میں اکثر واکنگ کرتے ہوئے لوگ قرآن مجید کے سورے سنتے ہیں، انہوں نے کہا سورہ یاسین، اس کا سننا کیا صحیح ہے؟ یقیناً بہتر ہے، اور اس سے بہتر کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہو سکتا. آپ یقیناً آپ قرآن مجید کی تلاوت یا اہل بیت اطہار کی مدح کے جملے، ان ساری چیزوں یا دعاؤں کے فقرے آپ اپنے موبائل میں قرار دیں، اور ایسے موقعوں پر کہ جب آپ کو کسی آواز کے سننے کی ضرورت ہو ان آوازوں کو سنیں اور کوشش کریں کہ انہیں اپنی زبان پر دہرائیں تاکہ ثواب آپ کا مزید بڑھتا جائے. شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. میں مہاراشٹر پونا سے بول رہا ہوں، اور میرا یہ سوال ہے کہ شادی میں ڈھول بجانا، ڈی جے بجانا حرام ہے، جائز ہے کہ نہیں، اور صحرا باندھنا؟ انہوں نے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا، ایک ڈھول کے بارے میں، دوسرے ڈی جے سے متعلق، تیسرا سوال سحرے سے متعلق تھا. ڈی جے وغیرہ کی بات ہے تو ان کی تو یقیناً ہمارے وہاں وہ چیزیں جو لہو لعب کا آلہ سمجھی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کے استعمال میں ہم کو نہ صرف یہ کہ منع کیا گیا ہے بلکہ مؤمنین کو وہاں شرکت کرنے اور جانے سے بھی روکا گیا ہے. تو نہ صرف یہ کہ شادیوں میں یا بقیہ فنکشنز میں ان کو استعمال نہیں کرنا ہے، مومنین کو بھی ایسی جگہوں پر جانے سے رک جانا چاہیے تاکہ اس حرام سے لوگ محفوظ رہیں. جہاں تک بات سحرے کی اور پھول کے استعمال کی ہے، اگر یہ اسراف کی حد تک نہیں ہے تو ان کے استعمال میں کسی قسم کی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے. شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم. جناب آپ کے درمیان میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم پنجگانہ نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز صبح میں پہلی رکعت کے بعد کون سا سورہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں پہلی رکعت میں علم کے بعد کن سوروں کی تلاوت کرنا بہتر ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا، کیونکہ میں نے ایک کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ نماز شب میں
جو پہلی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے. ایسی صورت سے کیا ہر نماز میں ہمیں ہر سوروں کی فضیلت کا معلومات ہو سکتی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. ہمارے بزرگوار کا سوال ہے کہ نماز پنجگانہ جو واجب نمازیں ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد جو واجب ہے ہر 2 رکعت میں، اس کے بعد میں کس سورہ کی زیادہ فضیلت ہے؟ نماز جی، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. جو آیت اللہ العظمی اغیث ثانی کی نئی توضیح المسائل ہے اس کے مسئلہ نمبر 1004. جی اس مسئلے میں آغا نے لکھا ہے کہ ہر واجب نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر کا پڑھنا، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تلاوت کرنا مستحب ہے. اور دوسری رکعت میں تمام ہی نمازوں میں سورہ قل هو اللہ احد اس کی تلاوت کرنا مستحب ہے. لیکن روز جمعہ، نماز صبح اور نماز جمعہ، یا اگر ظہر پڑھ رہا ہے تو ظہر اور عصر، ان نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ کی تلاوت کا ثواب ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ منافقون کی تلاوت کا زیادہ ثواب ہے. مستحب ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. میں انعام بھائی کولکتہ سے بول رہا ہوں. محترم جاوید بھائی وہ آغا صاحب کو میرا سلام. عرض یہ ہے کہ 5 وقت کی واجب نماز کے آگے یا بعد میں نفل نماز پڑھنا ضروری ہے یا مستحب ہے، یا نہ پڑھنے سے کیا گناہ ہوگا؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ کسی مجبوری کے تحت میں گھر میں فرادہ نمازیں بیٹھ کر پڑھتا ہوں. صبح کی 2 رکعت نفل نماز کے پہلے اور پھر واجب پڑھ کر فوراً ہی کوئی نافلہ یا زیارت امام حسین پڑھ سکتا ہوں؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے، نوازش ہوگی. فقط السلام. پہلا سوال یہ ہے کہ جو 5 وقت کی واجب نمازیں 17 رکعت، اس میں جو نافلہ ہے اس کا پڑھنا واجب ہے بقول ان کے ضروری ہے یا مستحب ہے؟ نہیں، نہیں پڑھے گی تو کیا گناہ ہے؟ ہمارے لیے ہر روز 51 رکعت نماز وارد ہوئی ہیں، جی کہ جن میں سے 17 رکعات وہ ہیں کہ جو واجب ہیں، جی کہ جن کے نہ پڑھنے پر اللہ کی ناراضگی ہے، جی. اور پڑھ لینے پر بے پناہ ثواب ہے. بے شک. لیکن بقیہ جو نمازیں ہیں، مثلا نافلہ نماز صبح، نافلہ نماز ظہر، نافلہ عصر، نافلہ مغرب، نافلہ عشاء، یہ سب مستحب ہیں اور ان کے پڑھنے کی واقعاً تاکید وارد ہوئی ہے. تو جس کو موقع ملے وہ پڑھ لے. واجب نہیں ہے، مستحب ہیں یہ. ان کا یہ سوال ذرا واضح نہیں ہے کہ نافلہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا واجب نماز بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں. بہرحال ہر صورت میں اگر وہ چاہیں تو اپنی مستحبی نمازوں کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مستحبی نمازوں کو. واجب نماز کے لیے اب ان کو دیکھنا ہے کہ آیا ان کے لیے قیام ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. اگر ان کے لیے صرف اتنا ہی قیام ممکن ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہیں، تو بس اتنی مقدار میں کھڑے رہنا ہے، اس کے بعد بیٹھ کر بقیہ قرات کو اختیار کرنا ہے. لیکن اگر زیادہ کھڑے رہنے کی طاقت ہے، مثلا سورہ الحمد پڑھ لینے کی طاقت ہے، تو اتنی مقدار میں کھڑے رہیں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں. یعنی شروع ہی سے بیٹھ جائیں، یہ ان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے، یہ کہ بالکل معذور ہوں. تو اپنی طاقت اور توانائی پہ توجہ دیں اور اس کے مطابق اپنے وظیفے کو معین کریں. اور اس کے بعد میں جو نمازیں صبح پڑھتے ہیں یا دوسری نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا کیسا؟ یقیناً سرکار سید الشہداء کی زیارت بے پناہ فضیلت رکھتی ہے، اور آپ کی زیارت اور آپ کی نماز جو نماز زیارت کہلاتی ہے، اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. اور سرکار سید الشہداء کی زیارت تو ہر نماز کے بعد، صرف نماز صبحی کے بعد نہیں، ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. اور اس زیارت کو، اور بلکہ مثلا زیارت وارثہ وغیرہ، بعض تاریخوں اور بعض شبوں میں تو بڑی شدت سے تاکید وارد ہوئی ہے. مثلا بروز عید زیارت امام حسین پڑھنے کی بہت تاکید ہے. شب جمعہ اور صبح جمعہ تک امام حسین کی زیارت کی بڑی تاکید ہے. تو مختلف موقعوں پر امام حسین کی زیارت پڑھنی چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. یا کم از کم روزانہ کی پنجگانہ نماز کے بعد میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ لینا. اس ایک فقرے کو اپنی زبان پر ضرور جاری کریں تاکہ سرکار سید الشہداء کی توجہات اور ان کی طرف سے ملنے والی توفیقات ہم سب کے شامل حال ہوں. شکریہ آغا. اگلا سوال. میں دلی سے بول رہا ہوں حضرت، اور آپ کا درود السلام ہو. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج جو ہے
امام حسینی عطیہ جو ہے امام حسینی ان کی تقریر کرتا ہوں. کیا یہ صحیح ہے یا بدل دیا جائے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دہلی سے بول رہا ہوں. حضرت آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم الخوئی علی اللہ مقامہ کے انتقال کے بعد میں آغا سیستانی کی اجازت سے ان کی تقلید پر لوگ باقی ہیں. کیا یہی طریقہ حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کے لیے بھی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی تقلید پر باقی رہا جائے؟ جی جی، دیکھیے ہمارے موجودہ زمانے کے مراجع کی نگاہ میں جی اگر انتقال کر جانے والے مرجع کی تقلید انسان کر رہا تھا جی اور وہ موجودہ مرجع سے زیادہ عالم، بلکہ جن کو عام زبان میں اعلم کہا جاتا ہے، اگر وہ اعلم تھے مرحوم، تو پھر اس صورت میں ان کی تقلید پر باقی رہنا ہے. اور یہ مسئلہ سارے مراجع کے وہاں ہے. تو اب اگر اس اعتبار سے موجودہ جس مرجع کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے ان کے وہاں یہی مسئلہ ہے، تو پھر اس مرجع کے اس ایک فتوے کی بنا پر انہیں گزشتہ مرجع تقلید کے جو آیت اللہ العظمہ سید روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو واقعاً ایک عظیم شخصیت، ان کی تقلید پر انہیں باقی رہنا ہے. اور جو نئے مسائل پیدا ہوں گے ان نئے مسائل میں اس ایک مسئلے کو جس مرجع کے مانا ہے اس مرجع کی اس نئے مسئلوں میں تقلید کرنی ہوگی. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ممرہ سے بول رہے ہیں اور کوشچن یہ ہے کہ رمضان میں جو روزے قضا ہو جاتے اس کا جو کفارہ ادا کرنا ہے اناج میں یا پھر پیسے میں تو وہ کس کو دے سکتے؟ میرا نام سید فدا حسین ہے. السلام علیکم. یہ سوال بھی واضح نہیں ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے روزے قضا کیے ہیں وہ جان بوجھ کے قضا کیے ہیں یا عذر شرعی کی وجہ سے قضا ہوئے ہیں. اگر عذر شرعی کی وجہ سے ہے تو فدیہ ہے، جی جی، اور جان بوجھ کے کیے تو کفارہ ہے. کفارہ دینا ہے. بظاہر معمولاً اس قسم کے سوالات وہیں پر پوچھے جاتے ہیں کہ جہاں پر روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی بنا پر. اگر مجبوری اور بیماری کی بنا پر روزے چھوٹے ہیں تو ماہ مبارک رمضان کے بعد ان کو ان روزوں کی قضا کرنی ہے. اور اگر ماہ رمضان اگلا آ گیا اور یہ قضا نہیں کر پائے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کو اس بنا پر یہاں پہ فدیہ دینا ہے. البتہ فدیہ اور بھی صورتوں میں ہے لیکن اس خاص موضوع میں اگر یہ فدیہ دے رہے ہیں تو اب سوال جیسا کہ ہمارے برادر کا ہے کہ یہ فدیہ انہیں اس مؤمن کو دینا ہے کہ جو فقیر ہے اور مسکین ہے، جس کے پاس کھانے پینے کا سال بھر انتظام نہیں ہے. اس مؤمن فقیر کو آپ یہ فدیہ دیں گے، لیکن فدیے میں یہ ذہن میں رہے کہ صرف رقم دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو اناج خرید کر دینا ہوگا تاکہ وہ اناج ہی کے طور پر اسے استعمال یا یقین ہو کہ ان پیسوں سے اناج ہی، یا پھر یہ کہ آپ اگر رقم دے رہے ہیں تو اس سے یہ وعدہ لیں اور یہ یقین ہو کہ وہ اس کو اناج پہ ہی خرچ کرے گا. شکریہ. آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، حج کے متعلق کچھ مسئلے ہیں. اگر کسی حاجی صاحب کا روپیہ چوری ہو جائے تو کیا قربانی کے لیے روپیہ نہ ہو تو اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ حاجی کسی لاپرواہی کی بنا پر گم ہو جائے، معلم بیلٹ پٹا ہاتھ سے نکل جائے، شناخت سے حاجی نہ ہو، اس بنا پر حاجی کا اس بیکاری کے عالم میں عمرہ تمتع چھوٹ جائے اور لوگ حج تمتع کے لیے عرفات پہنچ جائے تو وہ گمشدہ حاجی کسی بھی طرح حرم شریف حرم مقدس کے قریب آئے تو اس وقت عمرہ تمتع کا وقت نکل گیا. اب وہ کیا کرے تاکہ اس کا حج مکمل ہو جائے؟ عمرہ تمتع کیسے کرے؟ اور وقت عرفات جو ایک ہی دن کا ہے اسے کیا وہ دوسرے سال حج کے زمانے کا انتظار کرے یا اور کوئی طریقہ ہے؟ شریعت نے جواب عنایت فرمائے. اور ایک آخری سوال ہے کہ رات کے وقت میقات سے احرام باندھے اور خانہ کعبہ پہنچ جائے، سورج نکلنے سے پہلے اور چھت والی بس کا سفر ہو تو کیا کفارہ لگے گا؟ اور اگر رات کے سفر میں حرم آئے اور بس میں ہی بیٹھے بیٹھے چھت والی ہو، سورج نکل جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. کسی حاجی صاحب جو اب حج کرنے گئے بھی حاجی ہوئے نہیں ہیں لیکن ٹو بی حاجی ہونے والے حاجی، ان کا روپیہ چوری ہو جائے تو اب قربانی کے سلسلے میں کیا کریں؟ جی ان کو دیکھیے ہمارے وہاں یہ حکم ہے
کہ حج کے لیے قرضہ نہیں لیں گے، جی لیکن اگر حج کے لیے مستطیع ہو گئے اور کسی بنا پر اس انسان کے لیے مثلاً اب قربانی ممکن نہیں ہو پا رہی ہے، جی مثلا پیسہ چوری ہو گیا، تو ایسی صورت میں ان کو کسی سے قرضہ لینے کا اختیار ہے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی سے آپ گفٹ لے سکتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ہدیہ کر دیجئے، مجھے گفٹ دے دیجئے تاکہ میں بعد میں آپ کو واپس کر سکوں، اور اس رقم کے ذریعے سے انہیں میدان مینا میں قربانی دینی ہوگی. حاجی کسی لاپرواہی کی وجہ سے گم ہو جائے، معلم بیلٹ وغیرہ رہ جائے اور پیچھے رہ جائے، تو اس کو اس وقت کیا کرنا ہے؟ ہاں، انہوں نے جو خاص بات پوچھی ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر وہ عمرہ تمتع نہیں انجام دے پایا جی لیکن حج تمتع مکمل کر لے گیا، جی تو اس کی خاص صورت ہے، اس کو بعد میں خاص کنڈیشن کے ساتھ عمرہ تمتع انجام دینا ہے. حج تمتع کے بعد وہ ایک خاص صورتحال اس کی ہوتی ہے. رات کے وقت میقات پہ احرام باندھ لے اور چھت والی بس میں بیٹھ جائے، اب سفر میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ سورج طلوع ہو جائے، تو اس کے لیے کیا؟ جی اگر سورج کے نکلنے سے پہلے جی اپنی منزل تک پہنچ گیا اور درمیان میں بارش نہیں ہوئی جی تو اس صورت میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق اس کو کچھ بھی کفارہ نہیں دینا ہے. جی لیکن اگر درمیان سفر بارش ہو گئی اور اندر بس میں بیٹھا رہا یا ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچا تھا اور سورج طلوع ہو گیا اور ابھی اپنی بس سے اتر کے یہ چھت پہ نہیں آیا، تو ان دونوں ہی صورت میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی نظر میں اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ کفارہ ایک بکرا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، آغا سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ قربانی 3 دن تک ہوتی ہے، تو قربانی کا وقت کیا ہوتا ہے؟ پلس صبح کس وقت سے شروع ہوتی ہے اور شام کو کس وقت قربانی ختم ہو جاتی ہے؟ یعنی صبح سے شام تک کا جو وقت ہوتا ہے قربانی کرنے کا، تو برائے مہربانی وہ وقت بتا دیجیے گا. خدا حافظ، السلام علیکم. مینا کے علاوہ جو قربانی ہم کرتے ہیں حج کے دوران، نہیں اپنے اپنے شہروں میں، اپنے ممالک میں عید قربان جو انشاءاللہ اب آ رہی ہے، اس میں جو قربانی کرتے ہیں اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت نماز صبح کے بعد سے لے کر نماز عید تک ہے، اور اگر نماز عید تک نہ کر سکے تو ظہرین کی نماز تک ہے، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اس صورت میں شام تک ممکن ہے قربانی کرنا. اور 3 دن تک کر سکتے ہیں. جی وہ تو 3 دن تک ہمیں اختیار دیا گیا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام محمد عادل زیدی ہے، میں علی گڑھ یو پی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کا ابھی رمضان میں انتقال ہوا ہے. اب میرے والد دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور جن سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لیڈیز آلریڈی شادی شدہ ہیں، اور 35 سالوں سے ان کے ہسبینڈ نے ان کو چھوڑ رکھا ہے. ان کا کوئی بچہ نہیں ہے، اور ان کو ان کے ہسبینڈ نے 35 سالوں سے نہ کوئی خرچہ کیا ہے نہ کوئی کانٹیکٹ کیا ہے. اب میرے والد ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ان کو پہلے اپنے پرانے ہسبینڈ سے طلاق لینی ہوگی، یا وہ ہمارے ساتھ ایسے ہی بنا طلاق کے آ کے رہ سکتی ہیں؟ السلام علیکم. ان کے والد اس عورت سے عقد کر سکتے ہیں کیا بغیر طلاق؟ واضح طور پر البتہ بقیہ صورتیں بھی ہیں، لیکن جو نارملی کنڈیشن ہوتی ہے، کوئی بھی عورت یا اس کا شوہر انتقال کر جائے یا اس کا شوہر اسے طلاق دے دے، ان 2 صورتوں ہی سے آزاد. البتہ کچھ اور کنڈیشنز ہیں لیکن معمولاً ان 2 کنڈیشنز میں آزاد ہوتی ہے. تو اب اس عورت سے سیکنڈ میرج ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کا شوہر باحیات ہے، تعلقات نہیں ہیں، اخراجات نہیں دیتا، کیئر نہیں کرتا، ساتھ نہیں رہتا، ان ساری چیزوں سے طلاق واقع نہیں ہوتی. پہلے اس کو طلاق لینی ہوگی اپنے پہلے شوہر سے، اور پھر ان سے علیحدہ ہونے کے لیے مکمل طور پر عدت گزارنی ہے، اور پھر کسی دوسرے مرد سے وہ شادی کر سکتی ہے. اور اگر یہ عمل نہیں انجام پایا، یعنی طلاق نہیں لی اور عدت نہیں گزاری، اور کسی اور مرد سے اس خاتون نے عقد کر لیا، تو یہ دوسرا مرد ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا. لہٰذا توجہ رہے کہ ان کو پہلے، اس خاتون کو پہلے طلاق لینی ہے، اور اس کے بعد پھر عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے شادی کرنی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں حسن عباس بارہ سے ہوں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بارہ بنکی میں رہتا تھا سید واڑے میں، تب وہاں پہ جب
سیوم 40ویں کی فاتحہ کی مجلس ہوتی تھی اور فاتحہ ہوتی تھی، تو اس میں یہ اختلاف تھا کہ جب نظر کا کھانا جو ہوتا تھا وہ تھوڑا سا فاتحہ کے کھانے کے کمپیریزن میں اوپر رکھا جاتا تھا، وہ کھانا نظر کا اوپر ہونا چاہیے اور فاتحہ کا نیچے زمین میں بھی رکھ دیا جاتا تھا اور فاتحہ ہو جاتی تھی، نظر ہو جاتی تھی۔ لیکن ابھی جب میں لکھنؤ آیا تو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ دونوں کھانے نیچے رکھے جاتے ہیں اور نظر دی میں نے، اس کے بعد فاتحہ کا جو فاتحہ کی جو وہ فاتحہ جو دینا ہوئی وہ بیٹھ کے بولا گیا، بیٹھ کے دو، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ تفصیل۔ اب یہ جو بھائی فرما رہے ہیں اس سے شریعت کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ وہ رسومات کہ جو شریعت کے مطابق ہوں اور جن میں کسی قسم کی توہین کا پہلو نہ پایا جاتا ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں اندھیری میں رہتی ہوں، میرا نام ہے شبنم شیخ۔ مجھے نا وسط سے مطلب پاکیزگی صرف پاکیزگی یہی کرنے میں پورا میرا دن چلا جاتا ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، بہت ہی خالی پوچھنا۔ گھر سے کوئی باہر سے آئے یا کوئی بچہ اسکول سے آئے، شوہر کام سے آئے یا کوئی بھی باہر سے ذرا بھی آئے، بس پوچھنا گھر پوچھنا رہے، بس اسی میں پورا دن میں 5-6 بار نہانا اور استنجا کر جائے تو نہانا، صرف یہی پورا سارا دن میرا اسی میں جاتا ہے، بہت پریشان ہوں، کچھ اس کا حل مسئلہ بتائے۔ السلام علیکم۔ پہلے تو ایک بار میں نئے جڑنے والوں سے خاص طور سے آپ سے بہن یہ درخواست کروں گا کہ جب بھی ٹیلی فون آپ کا لگ جائے اپنے ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر دیجئے، پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ ایک آواز آئے۔ اس وقت کم از کم 4-5 آوازیں آ رہی تھیں۔ اور کیا سوال تھا؟ خیر بہرحال جو میں سمجھ سکا، یہ شک میں مبتلا ہیں، ہر وقت پاکیزگی اور ناپاکی کے ماحول میں رہتی ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو پاک کرتی رہتی ہیں اور پھر اپنے آپ کو نجس سمجھتی ہیں۔ بہرحال یہ جو میرے سمجھ میں آیا۔ دیکھیں، کثیر الشک کے احکام الگ ہیں جی، اور کثیر الشک کے احکام بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا آپ اپنے علاقے کے عالم دین سے رجوع ہوں اور ان سے سارے مسائل کو بیان کر کے اس کا تشفی بخش جواب حاصل ہی نہ کریں، اس پر عمل پیرا بھی ہوں، اس لیے کہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اگر انسان اس شک کی وادی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اپنے کو جلدی سے باہر نکالیں اور نجاست اور طہارت اتنی ہی حد تک اختیار کریں جتنا شریعت نے حکم دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جی، میں جموں سے بول رہی ہوں اور میرا نام سعید فائزہ ہے۔ میرا ایک یہ سوال تھا کہ کوئی سعید لڑکی غیر سعید اہل شیعہ سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ یہی میرا کویشچن ہے کہ ایک غیر سید مومن سیدانی سے یا ایک سیدانی غیر سید مومن سے اب شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل، سید کی شادی غیر سید سے اور سیدانی کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایمان کی شرط ہے، ایمان کی شرط، ایمان ہے اگر دونوں کے اندر تو پھر کفو ہیں، تو اس بنا پر ایک دوسرے کا عقد، ایک دوسرے کی شادی ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، ہم ویسٹ بنگال سے بول رہے ہیں، فرین پروین میرا نام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو مہندی لگاتے ہیں کون والا مہندی، کیا ہم اس کو پیر کے تلے میں لگا سکتے ہیں؟ کیا اس کو لگانا صحیح ہوگا؟ ہمارے یہاں سب کوئی بولتا ہے کہ حرام ہے، نہیں لگا سکتے ہیں، مہندی کو پیر میں نہیں لگانا چاہیے، تلے میں اوپر لگانا چاہیے۔ میرا سوال کا جواب دے دیجیے گا، میرا شادی ہونے والا ہے اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ کہ پیر کے تلوے میں مہندی نہیں لگا سکتے؟ بالکل لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ممانعت کا، آپ لگا سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، آغا سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک مویشی میں قربانی کے لیے کتنے حصے لیے جا سکتے ہیں؟ یعنی مثلاً بھینس کی قربانی کی تو اس میں زیادہ سے زیادہ کتنے حصے کیے جا سکتے ہیں قربانی کے؟ السلام علیکم۔ چونکہ ہمارے ممالک میں عید و قربان کی جو قربانی مستحب ہے، سنت موقدہ ہے، چاہے چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، اس میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ جتنے حصے بھی انسان چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جناب، میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم۔ سرکار، آپ کے درمیان میرا سوال یہ تھا
کہ ایک سید اپنے خمس میں حق امام کا حصہ غیر سید مراجع کو دے سکتا ہے یا صرف جو سید مراجع ہیں ان کو ہی دیا جائے گا؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا، کیونکہ مراجع اہل سادات یا غیر اہل سادات میں کیا کوئی فرق ہے کہ اہل سادات کا جو خمس ہے وہ اہل سادات میں ہی جانا چاہیے، اور جو ہم حق سادات نکالتے ہیں یہ کیا ہم غیر سادات کو دے سکتے ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ ہمارے بزرگوار کا سوال ہے کہ سہم سعادات، سہم امام نے سہم سعادات ہم کیا غیر سید کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ مرجع ہو یا غیر مرجع ہو؟ ان کو وکیل بنا کر تو دے سکتے ہیں جی، کہ آپ ان کے حوالے کریں، چونکہ ان کا بھروسہ ہے، ان کے حوالے کریں کہ وہ مستحق سادات تک پہنچا دیں جی، اس اعتبار سے ان کو دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور جہاں تک سہم امام کی بات ہے، سہم امام کو ہم کسی بھی مرجع کو نہیں دیتے، بلکہ مرجع کے پاس چونکہ اختیار ہے اور وہ اختیار سرکار ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف سے عطا شدہ ہے، اس بنا پر وہ اس سہم امام کو ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں کہ جو خوشنودی امام اور رضایت امام کا سبب ہیں۔ تو ہم امام کی نیابت کی بنا پر اس مرجع تقلید کو سہم امام دیتے ہیں، اور سہم سادات اس حیثیت سے ان کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ ان افراد کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کن موارد میں انہیں خرچ کرنا ہے، لہٰذا سہم سادات مستحق تک پہنچا دیں گے، اس اعتبار سے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اس میں فرق نہیں ہے سادات مرجع میں سے ہوں یا غیر سادات میں سے ہوں، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔